ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا.
عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آج کا دن 11 شعبان المعظم شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دو مناسبتیں انتہائی اہم ہیں، ایک آج کی اور بالخصوص اسی ہفتے میں 15 شعبان المعظم آمد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ تو چند ضروری باتیں انشاءاللہ 15 شعبان کے عنوان سے پھر آخر میں انشاءاللہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرائض۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں سورہ لیل کی آیت نمبر 12 یاد رہے گا، عدد 12، سورہ لیل آیت نمبر 12۔ چونکہ آیا مبارکہ ہادیان برحق سے متعلق ہے، ہدایت سے متعلق ہے، اس لیے پروردگار نے آیت کو عدد بھی دیا 12، تاکہ اہل ایمان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ شمارہ آیت محفوظ بھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں ذات پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ لیل سورہ آیہ نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا نظام اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سورہ واللیل کی تلاوت کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو پروردگار اس کو اپنی جانب سے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی و خوش ہو جائے گا۔ فقط یہی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اسے پروردگار سختیوں سے نجات دے گا اور اس کی زندگی کی راہوں کو آسان کر دے گا۔ انسان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اپنے مرض کو بیان کرتا ہے کہ مثلا میں شوگر پیشنٹ ہوں یا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں یا ہارٹ کا مریض ہوں۔ پروردگار آپ سب کو، ہم سب کو، تمام مومنات کو تمام روحانی اور جسمانی امراض سے محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص جاتا ہے اور جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر اس کو کوئی دوا ریکمینڈ کر دیتے ہیں، وہ کھاتا ہے، اس سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جب تک رجوع نہیں کرتا ڈاکٹر سے، کیا ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتا ہے؟ ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ جب تک آپ اس سے رجوع نہ کریں وہ آپ کو کوئی دوا ریکمینڈ کر دے، کوئی دوا لکھ کر دے دے کہ یہ نسخہ ہے، جاؤ اس کو استعمال کرو۔ یہ ذات پروردگار کا کمال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی خاطر، اس بندوں کی محبت میں زندگی کو آسان کرنے کا نسخہ پہلے بتایا ہے، زندگیاں بعد میں عطا کی کہ اگر زندگیوں میں نجات چاہتے ہو اور اپنی راہوں میں آسانی چاہتے ہو، اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو، تو مثلا ان سوروں کی تلاوت کرو۔ یہ دعوت فکر ہے ایسے اشخاص کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا،
کہ بخار اگر کسی کو ہو جائے تو کتابوں میں لکھا ہے یہ دعا پڑھیں، کسی کے دل میں درد ہو تو یہ دعا پڑھیں، پیٹ میں درد ہو تو یہ دعا پڑھیں. سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، خصوصاً جوان سنیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جسمانی امراض کا علاج قرآن سے یا دعاؤں سے. اگر کسی کو بخار ہو گیا ہے تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثلا یہ کیا کہ مثلا فلاں دعا پڑھے، فلاں یہ آیت پڑھے، فلاں دعا پڑھے، تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس کا رد کیسے قائم ہوتا ہے؟ تو ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ، جو جوانوں کے لیے آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے نظریات کے حامل ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال کرے، اگر آپ کے لیے کوئی انسان برے الفاظ استعمال کرے کہ جو آپ کی شان کے خلاف ہوں، آپ کی شان کے مطابق نہ ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اس نے تو آپ کو مارا نہیں، اس نے تو آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے تو زبان سے فقط چند غلیظ جملے نکالے جو آپ کی شان کے خلاف تھے، آپ کو اتنے برے لگے کہ آپ کی جسمانی کیفیت تبدیل ہو گئی. عجیب بات ہے کہ لوگ اس بات کا تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ برے الفاظ یعنی شیطانی جملوں کے ادا کرنے سے جسمانی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن رحمانی کلمات کو ادا کرنے سے شفا نہیں ملتی. عجیب ہے انسان جو اس طرح کے نظریوں کا حامل. عزیزان، جب شیطانی کلمات انسان کے باطن اور ظاہر پر اثر کرتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ رحمانی کلمات ہوں اور انسان کے جسم ظاہری اور باطنی پر اثر نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان، اسی فضیلت سورہ کے حوالے سے ضمن یہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ لیل آیت نمبر 12 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہدایت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے. اور دنیا و آخرت کا نظام کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں. پھر آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو کچھ بھی بنا لیں؟ یا کسی کو بھی کس نے اجازت دی کہ اپنی جانب سے کسی کو کچھ بھی بنا لیں؟ عزیزان، ذات پروردگار واضح ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی جو بھی ہادیان برحق ہوں گے وہ من جانب اللہ ہوں گے. انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو ہادی برحق معین کر لے یا مشخص کر لے. عزیزان، آپ دیکھیے ہدایت کی ذمہ داری جب پروردگار نے اپنے اوپر لی ہے تو اس کو کس طرح انجام دیا کہ سب سے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے ہادی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. کوئی نہیں تھا لیکن ہادی تھا. کوئی نہیں تھا لیکن ہادی تھا. اللہ نے سب سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا کہ کل کو آنے والے بندے یہ نہ کہیں کہ ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جہاں کروڑوں ہدایت کے طلبگار ہو اور کوئی ہادی نہ ہو؟ یہ نظام پروردگار کے خلاف ہے. یہ نظام پروردگار کے خلاف ہے. پروردگار نے اس وقت بھی ہادی بنایا کہ جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا. تو یہ ناممکن ہے کہ جہاں آج ہزاروں ہدایت کے طلبگار ہوں وہاں کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. عزیزان، وہ ایام قریب ہے، وہ دن قریب ہیں کہ جب ہم اور آپ سب امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند
کہ ولادت بسعادت کی خوشی منا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام کی دنیا میں جو آمد ہے وہ 255 ہجری ہے، روز جمعہ، فجر کا وقت، طلوع سحر کا وقت۔ امام جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آج کا دن 1442 1442 ہجری، اگر کاؤنٹ کریں تو امام کی اس وقت کل عمر 1187 یعنی 1187 سال بنتی ہے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا زندہ رہ جائے۔ عجیب بات ہے، شیطان مردود، اب جو شیطانی ذہن رکھتے ہیں وہ سنیں کہ شیطان مردود کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر شیطان کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ شیطان کا کوئی منکر ہو سکتا ہے کہ شیطان کا اصلاً وجود ہی نہیں ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ حتیٰ کہ مسلمان ہو یا ہندو، سب شیطان کا جو ہے وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھائی شیطان ہے جس کا کام لوگوں کو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ تو عزیزان عجیب بات ہے نا کہ شیطان بدبخت کہ جس کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اس کے وجود کے تو قائل ہیں، لیکن جو ہادی برحق اللہ کی جانب سے ہدایت پر مامور ہیں اس کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ جو خدا شیطان کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے کہ جس کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو کیا وہ رحمان کی جانب سے نمائندہ خاص کیا اس کو اتنی عمر عطا نہیں کر سکتا؟ یہ اعتراض ہم پر نہیں ہے، یہ اعتراض ذات پروردگار پر ہے کہ یہ چیزیں اس کے اختیار سے خالی ہیں کیا؟ تاریخ انسانیت و بشریت میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی کہ جہاں لوگوں کی اتنی عمریں ہوں۔ عزیزان عجیب بات ہے، اولادیں انکار کر رہی ہیں اور جو ان کے باپ ہیں وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جو اولادیں چھوڑی ہوئی ہیں وہ تو انکار کر رہی ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور جو ان کے آبا ہیں، جو ان کے باپ دادا ہیں، جو نہ جانے کہاں 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 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو ہم جنگ کریں گے۔ ارے مہدی کجا؟ جو امام زمانہ کے سچے سپاہی ہیں تم ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ جس طرح دنیا میں آج تمہیں آل محمد کے چاہنے والوں سے مقابلہ کرنے میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح تمہاری نسلوں کا وجود ختم ہو جائے گا جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ بیٹھے ہیں بڑی آرام سے کہ ہم جنگ کریں گے۔ یمن کے لوگ جو بیچارے بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، ان کے سامنے آپ کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ تو غلاموں کے غلام ہیں نا۔ جب سید و سردار آئیں تو ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، اسی سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور میں یہاں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کہاں سے آ گئے، یہ فقہ جعفری کہاں سے آ گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم استاد کے ماننے والے ہیں، آپ شاگرد کے ماننے والے ہیں۔ ہم استاد کے ماننے والے ہیں، آپ شاگرد کے ماننے والے ہیں۔ آیا کبھی شاگرد اور استاد کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ شاگرد اور استاد کا مقام ایسے ہے جیسے غلام اور آقا کا مقام، غلام اور آقا کا مقام۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ شاگردوں کی اولادیں ان کے عقیدت مند ہیں، جبکہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب لوگ بات کرتے ہیں نظریات کی اور ہمیں قبول نہیں کرتے، تب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی پھر آپ یہ سوچئے، فکر کیجئے کہ آپ کے ائمہ علیہ السلام جو ہیں ان کے اساتید کون تھے؟ خود اقرار کرتے ہیں کہ یا تو امام محمد باقر علیہ السلام ہیں،
یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح آپ آقا سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پہلے آقا کے غلاموں کے غلاموں سے تو مقابلہ کر لیجئے. جس طرح سے پروردگار نے ذلت اور رسوائی دنیا میں آپ کا مقدر کر دی ہے، انشاءاللہ اسی طرح ذلت اور رسوائی آخرت میں بھی آپ کا مقدر بنے گی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہدایت کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں جو بنیادی جو تقسیم بندی ہے وہ دو طرح سے ہے، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی کیا؟ نوجوانوں کے لیے عرض کروں، یعنی پروردگار نے فطرت میں جس چیز کو وضعیت کر دیا ہے وہ ہدایت تکوینی ہے. مثال عرض کروں تاکہ میری بات آسان ہو جائے جوانوں کے لیے، کہ مچھلی کے بچے کا انڈے سے نکل کر دنیا میں آنا، یعنی پانی میں آتے ہی تیرنا، اسے کس نے سکھایا؟ ذات پروردگار نے اس کی ذات میں اس صفت کو وضعیت کر دیا ہے کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی تیرنا سکھا دیا ہے. دوسری ہدایت کا سلسلہ ہدایت تشریعی ہے کہ ذات پروردگار نے حضرت آدم سے جس سلسلہ ہدایت کو ختم کیا، وہ سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع ہو کے خاتم پر تمام نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو سلسلہ امامت میں تبدیل کر دیا، اور یہ ہدایت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی جاری و ساری ہے. ذات پروردگار نے اس سلسلہ ہدایت کو منقطع نہیں کیا، کیونکہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری ہدایت کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. عزیزان محترم، گفتگو کے بہت سے پہلو، ایک اور چیز کا میں اشتباہ جو پایا جاتا ہے، خصوصاً پیدا کیا گیا ہے، اس کو رفع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بات جب سلسلہ ہدایت کی ہو رہی ہے، ہدایت یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو انسانوں نے سمجھ رکھا ہے. سلسلہ ہدایت پہلے نبی اور پہلے ہادی برحق من جانب خدا حضرت آدم علیہ السلام. اب دیکھیں کس طریقے سے چیزوں کو رنگ دیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. حابیل چھوٹے، قابیل بڑے، عبادت گزار تھے، جو حق خلافت کے جانشینی کے حقدار تھے وہ حضرت حابیل تھے. لیکن چونکہ قابیل بڑا تھا تو اس کو بڑے ہونے کا تکبر تھا، جیسے کہ ہمیشہ لوگوں کو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں صاحب بڑے ہیں لہذا ان کا حق زیادہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑے چھوٹا معیار نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں بڑا چھوٹا ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ تقوی معیار ہے. متقی پرہیزگار ہونا معیار ہے، اہل ہونا معیار ہے. اب اس کو کیا رنگ دیا گیا؟ حابیل کو جو قتل کر دیا قابیل نے، اس کو رنگ کیا دیا گیا؟ بھائی وہ ایک خاتون کا جھگڑا تھا، بزرگان نے سن رکھا ہوگا. وہ ایک لڑکی کا مسئلہ تھا، ایک وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، قابیل اس کو پسند کرتے تھے، حابیل سے شادی ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے حسد میں آ کے ان کو قتل کر دیا. عجیب بات ہے، عجیب بات. مسئلہ جو اصل تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بات کو گاڑا گیا. مسئلہ کسی کے ساتھ ازدواج کا نہیں تھا، بلکہ جانشینی کا تھا. کہ جب حضرت آدم اور ان کے ان دو بیٹوں کے درمیان اس بات کا تذکرہ ہوا کہ میرے بعد میرا جانشین کون بنے گا، چونکہ حابیل عبادت گزار تھے تو کہا آپ. کہا اچھا. قابیل نے کہا بھئی یہ کیوں؟ بڑا تو میں ہوں، مجھے بننا چاہیے، میری داڑھی بڑی اور سفید ہے، مجھے حقدار بننا چاہیے جانشین کا، میں ہوں گا. جب یہ تنازع بڑھا تو حضرت آدم نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی مالک اب تو ہی اس مسئلے کو حل کر. تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ اے آدم ان سے کہو کہ اپنی اپنی نظر پیش کریں بارگاہ پروردگار میں.
دونوں نے اپنی جانب سے نظر پیش کی. مختصر کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس اہم نقطہ جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں. دونوں نے نظر پیش کی. خلاصے یہ کہ حضرت حابیل کی نظر کو پروردگار نے قبول کر لیا تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمہارے بعد جو تمہارا جانشین برحق ہوگا وہ حابیل ہوگا. اسی حسد میں قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا. جو پہلا ناحق خون اس زمین پر گرا وہ حضرت حابیل کا تھا کہ جو ان کے بڑے بھائی نے حسد کی بنیاد پر جانشینی کے مسئلے پر ان کو قتل کیا تھا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سلسلہ ہدایت کو، معاملات کو دیکھنا اور سمجھنا. البتہ پروردگار نے واضح ارشاد فرمایا ہے ہدایت میرے ذمے ہیں. پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدایت کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سے دو ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. انبیاء علیہ السلام معمور ہوتے ہیں ہدایت تشریعی پر کہ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں. وہی دین کی تعلیمات جو دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی، وہی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اپنی امتوں کو دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی امت کو. ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے درمیان ہادی برحق موجود ہیں، یہ تو ہم سب کا مسلم عقیدہ ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے. تو پھر کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ چونکہ یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اس بات پر فکر کریں کہ امام کی آمد نزدیک ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو تو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں. کہ امام جو کہ غیبت کبریٰ میں ہیں، ان کی غیبت کبریٰ میں رہتے ہوئے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے. ہمارا فریضہ کیا؟ عزیزان، یہ چند ایک فرائض جو غیبت امام کے زمانے پر ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. چند ایک چیزیں اس بارے میں نقل کر رہے ہیں، اس میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام کی غیبت میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ رنجیدہ رہیں، غمزدہ رہیں کہ ان کا امام ان سے دور ہے. اپنی زندگی میں اس وحشت کو محسوس کریں اور امام کی طلب کا احساس کریں اور کہیں کہ مولا اس دنیا میں جو کہ ظلم و جور سے پر ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے مولا. اس یاد امام میں مشغول رہیں، اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے رنجیدہ رہیں، غمگین رہیں، فراموش نہ کریں. پہلی آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری. پھر کہتے ہیں کس چیز کو دوسرے مرحلے میں رکھا گیا؟ انتظار امام، کہ امام کی حکومت کے منتظر رہیں کہ امام جلد ظہور فرمائیں اور امام کی حکومت قائم ہو اور اس دور امن میں ہم زندگی گزاریں اور امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں. منتظر رہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے، منتظر رہیں. صرف انتظار 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 کہنا انتظار نہیں ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے اسباب فراہم کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس دور غیبت کبریٰ، کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. جو پروفیسرز ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، یعنی لوگوں کے اندر علمی طور پر خدمات فراہم کریں. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، لوگوں کو ایسے افراد کے جو مستحقین ہیں انہیں فری طبی امداد فراہم کریں. علماء لوگوں کے اندر معرفت امام زمان اور اس کی ذمہ داریوں کو بیدار کریں
اور ساتھ ہی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور وہ ذمہ داری جو امام کی جانب سے ہماری گردنوں پر عائد ہوتی ہے اس کو نبھائیں۔ جو ایک استاد ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ انتظار کا مطلب فقط یہ انتظار کہنا نہیں ہے، بلکہ اسباب فراہم کرنا ہے کہ مولا ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ناصر و مددگار بن جائیں۔ مولا آپ تشریف لائیے۔ انتظار سے مراد یہ ہے کہ امام کے ظہور کے اسباب کو فراہم کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں جو تیسری چیز، امام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ احدیت میں دست دعا کو بلند کرنا۔ ہر نماز کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، ہماری نسلیں قربان آپ پر؟ جب بھی بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو امان میں دیتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تاکہ ساتھ خیریت کے واپس آ جائے۔ تو ماں کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ زمانے کے امام کی محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ باپ کے لیے اپنے اولاد سے زیادہ امام کے لیے شفقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جب ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں۔ چوتھی چیز، امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 200-300 روپے صدقہ نکالیں، آپ کی حیثیت 1 روپے صدقہ نکالنے کی ہے، وہ بارگاہ پروردگار میں 1,00,000 درہم سے زیادہ ہے۔ اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں، امام عصر کی جانب سے حج ادا کریں یا کسی کو نائب زیارت جو ہے، حج نیابتی جو ہے وہ انجام دلوائیں امام کی جانب سے۔ اور آخری چند کہتے ہیں کہ امام عصر کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا، جو ہمارے ہاں کسی زمانے میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ جب بھی قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ جبکہ یہ ائمہ علیہ السلام کا دستور ہے کہ جب بھی آخری امام کا تذکرہ، خصوصاً آپ کے لقب کا تذکرہ ہوتا تھا تو امام خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ چھٹے امام کی بھی روایت ہے۔ کہتے ہیں دور غیبت میں حفاظت دین اور ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا، پروردگار جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ آخری چیز کہ امام زمانہ سے مصائب اور بلیات کے موقع پر استغاثہ کرنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، جو ہم عریضے لکھتے ہیں یہ استغاثہ ہی تو ہے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں استغاثے کی جو امام زمانہ سے منسوب ہیں۔ امام کی بارگاہ میں ہم استغاثہ کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے۔ اپنی مصائب اور بلیات اور مشکلات کا حل ہم کس سے طلب کرتے ہیں؟ اپنے زمانے کے امام سے۔ تو یہ چند ایک ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں امام کے غیبت کبریٰ کے زمانے۔ لہٰذا اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام کے ادنا غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على خلقه أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر المع الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة البراءة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير الإمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلق وأهدي النبي وأرض علم الأماضين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده وثبت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعدلا لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمعت بالظال فرضيت به. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا سلام ہو اے فرزند رسول آپ پر. ہمارا سلام ہو اے فرزند امیر المؤمنین آپ پر. ہمارا سلام ہو اے فرزند شہید اعظم آپ پر. ہمارا سلام ہو اے فرزند امام حسین آپ پر. آج کا دن 11 شعبان المعظم شبیہ پیغمبر حضرت شہزادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت کا دن ہے. ماہ شعبان بابرکت مہینہ. پھر آج کے دن کی تاریخ انتہائی مبارک تاریخ شبیہ پیغمبر. آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کئی القاب سے نوازا گیا، لیکن شبیہ پیغمبر جو لقب ہے آپ کا، اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو پورا مدینہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا اور آ کر امام حسین کو مبارکباد دی. اور جو ہی مدینے کی گلیوں میں بڑھتی ہوئی عمر میں پھرا کرتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ کی زیارت پڑھا کرتے تھے. آپ کہ جنہیں محدث بھی کہا جاتا ہے. محدث یعنی وہ کہ جس نے کثرت سے جو ہے احادیث کو
نقل کیا ہو. اور آپ نے, آپ کے لیے آغا اصفہانی لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہونے والی احادیث کو شہزادہ علی اکبر نے نقل کیا ہے. اسی بنیاد پر آپ کو محدث کہا جاتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ پروردگار نے آپ کو ہو بہو شبیہ پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا. کہ امام حسین اپنے نانا کو یاد کر کے گریا کرتے تھے تو آپ کے دل کے تسکین کے لیے, راحت کے لیے شبیہ پیغمبر کا دنیا میں پروردگار نے اہتمام کر دیا. آپ کی خدمت میں دامن وقت میں گنجائش نہیں. فضیلتیں تو ہم سب بیان کرتے ہیں, لیکن وہ فضیلت کے جو دشمن کی زبان سے جاری ہو. سنیے, حاکم شام نے اپنے دربار میں اپنے نمک خور افراد سے پوچھا کہ بتاؤ کہ خلافت کا صحیح حقدار کون ہے. تو اس کے جواب میں آپ دیکھیے جملے حاکم شام کی طرف سے ادا کیے گئے جملے. جب سب نے کہا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اس منصب خلافت پر جو آپ فائز ہیں, اس منصب کا حقدار آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, تو حاکم شام نے کہا وائے ہو تم پر. اب دیکھیے جملے کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے شائستہ ترین افراد میں سے علی اکبر ہیں. یہ جملے ادا کیے. حکومت کے لیے شائستہ ترین افراد میں سے علی اکبر ہیں, جن کے نانا رسول اللہ ہیں, اور ان میں بنی ہاشم کی شجاعت ہے, بنی امیہ کی سخاوت ہے, اور بنی ثقیف کا حسن و جمال پایا جاتا ہے. عزیزان, یہ تو عجیب بات ہے, ہر دور میں رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح خاندان رسول سے ہماری نسبت جڑ جائے. ہر دور میں رہے, رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا, اس کے بعد کہ کسی طرح رسول اللہ سے ہماری نسبت جڑ جائے. جب شہزادہ گئے ہیں تو آپ کو یزید پلید کی طرف سے امان نامہ ملا ہے کہ آپ خلیفہ وقت کے جو ہے رشتہ دار ہیں, لہٰذا ہم آپ کے لیے امان نامہ لائیں ان کی طرف سے. تو دیکھیں شہزادے کا جواب کہ لعنت ہے تم پر بھی اور تمہارے امان نامے پر بھی, تم مجھے شجرہ طیبہ سے جدا کرنا چاہتے ہو. شہزادے کے جملے کہ میں قربان جاؤں اپنے بابا پر, قربان جاؤں اپنے بابا پر, کہ میں اس بات پر اطمینان قلبی رکھتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے خاندان نبوت سے رکھا ہے. تم اپنی بات کرتے ہو. ٹھکرا دیا ہے شہزادے نے. اور آپ دیکھیے, یعنی جو راویوں نے سب سے زیادہ جس کو لکھا ہے وہ کہ شہزادہ علی اکبر بنی ہاشم میں سے پہلے شہید جو میدان کربلا میں جنگ کے لیے گئے, اجازت لی گئے. اس کی علت کوئی بھی رہی ہو, لیکن بنیادی طور پر جو علت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امکان اسی بات کا ہے کہ شہزادے نے اس بات کی فکر کی ہو کہ میں جو لخت جگر بابا ہوں, میں جو شبیہ پیغمبر ہوں, میں جو اپنے بابا کے نانا کی شبیہ ہوں, میں جو اپنے بابا کا سب بیٹا ہوں, میں اپنی قربانی میں پہل کروں کہ کل کو کوئی یہ میرے بابا کو الزام نہ دے کہ حسین نے اپنے بچا لیے دوسروں کو شہید کروا دیا. بس عزیزان, شہزادہ علی اکبر کہ جو رسول اللہ کی شبیہ اور اس مانند کہ آپ اپنے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. اب اندازہ لگائیں اس باپ کے بارے میں کہ جس نے دعاؤں سے ایسی بیٹے کی چاہت کی ہو, کیا گزری ہوگی اس پر کہ جب ایسے جوان کے سینے میں برچھی لگی ہوگی. اب تھوڑا تصور تو کریں, جن کے بیٹے جوان ہیں وہ اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے کہ وہ جملے کہ جو مولا نے کہا اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ تف ہو جائے. اب تصور تو کریں کہ ایک باپ
جب بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی میت پر کس قدر غمگین ہوتا ہے کہ وہ لمحے کو تصور کیجئے کہ جب کہا علی اکبر نے بابا میرے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا اپنے ہاتھ کو تو ذرا ہٹانا، اب جو ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا نیزے کا پھل اکبر کے سینے میں اترا ہوا ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی انی پہ رکھا، آسمان کی جانب دیکھ کر کہا اے دادا ابراہیم آئیے دیکھیے میں اکبر کی برچھی کیسے نکال رہا ہوں۔ اب جو برچھی کا نکالنا تھا فقط برچھی باہر نہیں آئی، اکبر کا کلیجہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام القیامۃ۔ پروردگار، آج روز ولادت ہے شہزادہ علی اکبر ہے، شبیہ پیغمبر کا واسطہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں فرما۔ جو مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار، جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عنایت فرما۔ آپ میں سے جو علیل ہیں بالخصوص ہمارے ایک جاوید بھائی ہیں، ان کی اہلیہ بہت زیادہ علیل ہیں، ان سب کو پروردگار صحت و سلامتی صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما۔ پروردگار مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔